الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ تمامی حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بہت سارے ملک آباد ہے اور ہر ملک کا ایک الگ قانون ہے، اور جو بھی وہاں کا رہنے والا باشندہ جس ملک جس خطے میں رہتا ہے وہ اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جس خطے میں، جس علاقے میں، جس ملک میں رہتا ہے، اگر اس ملک کے قانون کے خلاف وہ اپنی زندگی گزارے گا، اگر اس کے قانون کو فالو نہیں کرے گا تو یاد رکھیں کہ حکومت کے نمائندے اسے گرفتار کر لیں گے، اور پھر نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا جائے گا بلکہ بعض صورتوں میں سلاخوں کے پیچھے بھی ڈال دیا جا سکتا ہے، یا تو سزائیں بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کا جرم جیسا ہوگا سزا اس کی ویسی ہی ہوگی۔ تو غرض کہ ہر انسان جس ملک میں بھی رہنے والا اس ملک کے قانون کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ مثال بتانے کے بعد میں آپ کو اس طرف ذہن دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہاں کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کے برخلاف ہم نے اپنی زندگی گزاری تو یاد رکھ لیجئے پھر ہماری زندگی یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے لیے حکومتی اعتبار سے مجرم قرار دیا جائے اور اس کی سزا سنائی جائے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، یہ اللہ کی زمین ہے پوری دنیا، اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے قانون نافذ فرمایا ہے۔ ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جسے ہم قرآن مقدس کہتے ہیں، قرآن مقدس میں زندگی گزارنے کا ضابطہ بتایا گیا، زندگی گزارنے کا قانون بتایا گیا۔ اے انسانوں، تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، تمہاری زندگی گزارنی ہے تو تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تمہیں یہاں پر رہ کر کس طریقے سے اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے، کیا چیز تم پر لازم ہے، کس چیز پر تم نے عمل کرنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کیا حلال ہے تم پر، کیا حرام ہے تم پر، گویا کہ ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ ساری کے ساری چیزوں کے لیے اس میں ضابطہ اور قانون بتا دیا گیا ہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد، ایک مسلمان اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس انداز سے زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کی وہ کتاب، وہ آسمانی کتاب جو پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی جس چیز پر اللہ نے حکم دیا اس چیز کو عمل میں لا رہا ہے، جس چیز سے روکا گیا وہ حدود کے باہر نہیں جاتا ہے بلکہ وہ حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، تب تو ٹھیک ہے معاملہ۔ مگر یاد رکھے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے اگر اس کے برخلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے، یعنی جس چیز کو انسان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اگر وہ اس پر بھی عمل
کر رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کے لیے سزا بھی ہوں گی. جس طریقے سے دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے، سزا نہ دی جائے. یاد رکھے دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ انسان اللہ کے احکام کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا، تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کے لیے کڑی سزا بھی ہوں گی. مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یاد رکھو اس کے عذاب کے بارے میں فرمایا گیا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یاد رکھیں مگر اس کے باوجود یہ ساری کی ساری چیزیں جاننے کے باوجود، ان تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے معلومات رکھنے کے باوجود انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. وہ صبح اور شام جو اس کی ہو رہی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ کئی مقام پر آیا ہے، اس کے باوجود وہ نمازوں کو ترک کر رہا ہے. روزے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ماہ سیام آ جائے تو روزوں کو ترک کر دیتا ہے. مالداروں پر زکوٰۃ بھی ادا کی گئی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے الا ماشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں تو صحیح حج کرنے کے حوالے سے بھی اس میں حکم ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ انسان حج سے دور ہے. اور ایسے بہت ساری چیزیں، کئی ماں باپ کے متعلق ہے، کئی وراثت کے متعلق، گویا کہ ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے، ہر چیز کے حوالے سے ضابطہ اور قانون بتا دیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا نہیں ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لوں. یاد رکھ لینا اگر تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری کمی کیا ہے؟ آج ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن مقدس کی تلاوت سے ہم دور ہیں، قرآن مقدس کو پڑھنے سے دور ہے. نہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ ہماری اولاد کو ہم نے قرآن سکھایا ہے، اس کی تلاوت سے دور ہے. جب تلاوت سے دور ہے تو اس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، اس کے ترجمے کو کون پڑھنے جائے گا؟ جب ترجمہ معلوم نہیں تو تفسیر کی بات تو بہت دور کی ہے. احکامات کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش تو ہم کہاں کر پائیں گے؟ آج ہم جو ہے قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، قرآن کی کسی آیت کو صحیح انداز سے پڑھ نہیں سکتے. ہم اپنے بچوں کو اسکول تو بھیجتے ہیں تاکہ بچہ اچھی اسکول میں جائے، اور اچھی اسکول میں جانے کے بعد وہ اچھی طریقے سے انگلش بولنے لگ جائے، وہ دنیاوی تعلیم اچھے انداز سے حاصل کرے. اچھی کالج ڈھونڈتے ہیں تاکہ بچہ اچھی کالج میں جائے، فلاں ڈگری حاصل کر لے. اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکیں ہاں میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ MBBS ہے، MD کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کورس کر رہا ہے، وہ کورس کر رہا ہے. مگر کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم یہ بتا سکیں ہاں یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ 7 سال کا بچہ ہے، اس نے قرآن مقدس صحیح طریقے سے اس کے رولز کے ساتھ، اس کے ریگولیشن کے ساتھ اس نے قرآن کو صحیح طریقے سے ختم کیا ہے، اس نے قواعد کی پابندی کے ساتھ اس نے قرآن کو پڑھ لیا ہے. ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ 12 سال 14 سال 15 سال ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم قرآن مقدس ابھی شروع کروانے میں ہے کہ ہم قرآن شریف ابھی شروع کروا رہے ہیں. ہمیں شغف ہی نہیں ہے، ہمیں شوق ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. اس لیے شوق نہیں کہ ہم نے خود قرآن پڑھا نہیں ہے. اللہ اکبر! صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، صحابہ قرآن مقدس کو کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، بلکہ کس طریقے سے ان کا مشغلہ تھا، شوق تھا، ذوق تھا، لطف ملا کرتا، انہیں چاشنی ملا کرتی، ایمان کی حلاوت ملا کرتی، جذبہ ایمانی تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے. آج اس سے بہت دور ہے، میں آپ کو کہیں اور دور نہ لے جا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی طیبہ کے حوالے سے بتاؤں اور قرآن کا ذوق اور شوق آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتا چل جائے گا. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی بات بھی کرتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں آج کوئی روک ٹوک نہیں ہے. قرآن پڑھے، آپ کو مسجد کے اندر بہت ساری جگہوں پر بہت سارے مکتبے آپ کو مل جائیں گے، مساجد کے اندر بہت ساری جگہوں پر آپ کو قرآن آسانی سے، بلکہ آپ جہاں کہیں چاہے، ہم جہاں کہیں چاہے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. مگر اسلام کا ابتدائی دور ہے جہاں اسلام پر عمل کرنا بڑا سخت ہے. قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی ہے، نماز پر بھی پابندی ہے، اسلامی احکام پر بھی پابندی ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے پر بھی پابندی ہے. ایسی سچویشن ہے، مکہ کی وہ سرزمین ہے، ابتدائی دور ہے. آج کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، کوئی
سر پر ہمارے سوار تو نہیں ہے نا، اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تو یاد رکھ لے تجھے مارا جائے گا، تجھے ستایا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہیں، نہیں بلکہ وہ دور کی بات بتا رہا ہوں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابتدائی زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، ابھی مسلمان مکے کے اندر زیادہ نہیں ہے، ان میں پہلے مسلمان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی کی ذاتی گرامی ہے۔ ابتدائی دور میں جب قرآن نازل ہوا تھا، قرآن مقدس کی آیتوں کے حوالے سے آپ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اکبر تلاوت کرتے جا رہے ہیں، جب مکہ والوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ان لوگوں نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی کا بائیکاٹ کیا اور ان سے کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، یا تو یہاں پر رہنا ہے تو قرآن نہیں پڑھنا ہوگا، یا تو قرآن پڑھنا ہے تو آپ مکہ میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی دور کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس موقع پر آپ نے یہ سوچا تھا کہ لاؤ میں بھی حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤں، لاؤ میں بھی کسی اور جگہ پر چلا جاؤں، اس لیے کہ مجھے عبادت سے روکا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے روکا جا رہا ہے۔ یاد رکھے تلاوت کلام اتنا ان کا جو ہے ایسا شوق تھا، ذوق تھا کہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر تلاوت کلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بتائیے آج ہماری سچویشن کیا ہے، آج ہمارے حال کیا ہے؟ ارے بتایا جاتا ہے بھائی قرآن پڑھو ثواب ملے گا، قرآن پڑھو برکت ہوگی، قرآن پڑھو پریشانیاں دور ہوگی، قرآن پڑھو مصیبتیں دور ہوگی، یہ ساری فضیلتیں سننے کے باوجود بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے، مگر اللہ اکبر ان کو ستایا جا رہا ہے۔ قرآن آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، آپ نے ارادہ کر لیا مکہ مکرمہ کو میں چھوڑ دوں گا، اور آپ نے چھوڑ بھی دیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ سے کچھ دور ایک وادی کی طرف آپ روانہ ہو گئے، ایک جگہ پر ایک قبیلے کے ایک سردار ابن جو دغنا نام غالباً آیا ہے، اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اس سردار سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق معزز انسانوں میں مانے جاتے تھے، عرب کے لوگ ان کی تعظیم کیا کرتے، تکریم کیا کرتے۔ اس نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کہیں جا رہے، ابن دغنا نے پوچھ لیا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہوں، مکہ کو چھوڑ کر میں نے سوچا اللہ کی کسی زمین کی طرف میں چلا جاؤں، زمین کی سیر کروں، یہاں سے میں جانا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے وجہ بیان فرمائی، کہا کہ ابوبکر ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو کوئی نکال نہیں سکتا اور تم نکالے بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تم معززین میں شامل ہو، تمہاری لوگ جو ہے قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حالت و کیفیت یہ ہے کہ تمہاری عادتوں کو ہم نے دیکھا ہے، تمہارے رہن سہن کو ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کو ہم نے دیکھا ہے، تم تو وہ ذات ہو کہ لوگوں کی مدد کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، یتیموں کا سہارا بنتے ہو، بیواؤں کی مدد کرتے ہو، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرتے ہو، جسے مصیبت میں دیکھ لیتے ہو اس کی مصیبت کے دور کرنے کی فکر کرتے ہو، اگر کسی کے پاس مال و زر نہ ہو تو اسے تم پہنچاتے ہو، اور یہ تمہارا کام ہے۔ جب تم اتنے اچھے کام کرتے ہو تو تمہیں شہر سے نکال کون سکتا ہے؟ آج تو اچھے لوگوں کی لوگ قدر کرتے ہیں، ہاں جسے دیکھ لیا کہ وہ انسان بڑا آوارہ ہے اور اس طریقے کا ہے تو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، مگر ایک انسان ہو جو نمازی ہو، ایک انسان ہو جو روزہ دار ہو، ایک انسان ہو جو اچھی باتیں کرتا ہو تو لوگ تو اس سے قریب آتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ایسا جب معاملہ ایک عام سے انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ تو عظیم ذات ہے، وہ تو عظیم شخصیت ہے، تمہیں کون نکال سکتا ہے؟ یاد رکھے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ پھر پکڑا اور کہا کہ حضور آپ چلے۔ ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر تم چلو میرے ساتھ مکہ میں چلو، میں مکہ کے قریش کے سرداروں سے بات کروں گا، میں تمہیں اپنی امان دے دیتا ہوں، اللہ اکبر اپنے ذمے میں لے لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر مکہ مکرمہ آئے اور قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ابن دغنا نے اس موقع پر کہا یہ ابوبکر صدیق ہے، ان کی حالت اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں کی یہ مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، غریبوں کے ماوا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کیا کرتے، یتیموں کے سہارا بنا کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتے ہیں، سب کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شہر سے چلے جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ایک ایسا کلام پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اور جب یہ پڑھتے ہیں ہم فکر کرتے ہیں، خوف زدہ ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے بچے معاذ اللہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر ابن دغنا نے کہا میں اپنے ذمے پر لیتا ہوں، میں اسے امان دیتا ہوں۔ اللہ اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ امان دیتے تو آپ یہ وعدہ کریں کہ جو کچھ یہ پڑھتے ہیں یہ زور سے نہ پڑھیں، اپنے گھر کے اندر اگر تم نے امان دی ہے تو ٹھیک ہے گھر میں پڑھیں،
پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا جو کچھ بھی کرنا ہے، قرآن پڑھتے ہو آہستہ پڑھو گے، نماز پڑھتے ہو گھر میں پڑھو گے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، مگر باہر نہیں کرو گے، بلند آواز سے نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ ابن دغنا کے ذریعے بات چیت ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق اپنے مکان میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس لیے کہ وہ بھی قبیلے کا سردار تھا، بڑا مانا جانا تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ تمہاری بات ہم ٹال نہیں سکتے ہیں، اب جب تمہیں امان دی ہے، اپنے ذمے میں لیا ہے، تو ہم اس بات کو توڑ بھی نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذوق قرآن دیکھے، اللہ اکبر، عبادت و بندگی کا عالم دیکھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے گھر ہی کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گھر ہی کے اندر تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے چھوڑا نہیں، بلکہ آپ وہیں پر عبادت کرنے لگ گئے۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، مگر جب کچھ دن ایسے ہی گزرے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا خیال پیدا ہوا، عبادت و بندگی یہیں پر کر رہا ہوں۔ آپ نے گھر کے باہر جو صحن تھا، گویا کہ اس صحن کو آپ نے عبادت خانہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ اب اسی صحن میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، نماز ختم ہوئی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد بھی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو ایسے مسرور ہو جاتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ آواز بلند ہو رہی ہے، پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ تلاوت کرتے کرتے ایسے مست ہو جاتے کہ آواز پھر بلند ہوتی جاتی، اور جب آواز بلند ہو جاتی تو پھر اب اس کے بعد جو بھی وہاں سے جا رہا ہے، گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، ایسی سریلی آواز کو سن رہا ہے، ایسی تلاوت کو سن رہا ہے، وہ بھی کان لگا کر سننا شروع کر دیتا ہے۔ ارے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کلام کیسا پڑھا جا رہا ہے؟ یہ کون سا کلام ہے جو پڑھا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس موقع پر مکے کی وہ وادی ہے اور مکے کی وہ سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے فصحاء رہا کرتے، بڑے بڑے شعراء رہا کرتے، مگر یہ تو ایسا کلام ہے کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور سننے والا مست ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ پھر کان لگا لگا کر سننے لگ گئے۔ اب اس کے بعد بھیڑ جمنے لگ گئی، لوگ آتے قرآن سنتے جاتے، ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے فجر میں آ جاتے، آواز بڑی بھی ہو جاتی اور قرآن کی تلاوت چلتی رہتی۔ پھر مکہ والوں نے دیکھا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے تو روکا تھا، منع کیا تھا کہ تلاوت ہوگی مگر زور سے نہیں ہوگی، اور حالت اور کیفیت تو یہاں پر یہ ہے۔ پھر بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے، ہماری عورتیں قرآن سن رہی ہے، بچے قرآن سن رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ان باتوں میں، ابوبکر کی ان باتوں میں پھر ہمارے گھر والے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو جاننا ہوگا، ابن دغنا کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا تم نے جو امان دی تھی جاؤ ابوبکر سے کہہ دو، اس لیے کہ تم بھی قبیلے کے سردار ہو، ہم تمہاری بات کو ٹھکرا نہیں سکتے، بلکہ تم جا کر یہ کہہ دو یا تو ابوبکر اپنی بات پر قائم رہے یا تو اپنا ذمہ واپس لے لے۔ اللہ اکبر۔ ابن دغنا نے کہا ٹھیک ہے میں ابوبکر سے جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ آئے ابوبکر صدیق کے پاس اور آنے کے بعد کہا اے میرے دوست، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو، مگر گھر کے اندر کرو، باہر نہ کرنا۔ تمہاری تلاوت کی آواز، تمہارے پڑھنے کی آواز بلند ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے سن سن کر آ رہے ہیں سننے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق سے کہا گیا یعنی روکا جا رہا ہے تم تلاوت کرو مگر زور سے نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب پر قربان ارشاد فرماتے ہیں ابن دغنا مجھے تیرے ذمے کی کوئی حاجت نہیں، تیرے امان کی کوئی ضرورت نہیں، جا میں نے تیرا ذمہ تجھے واپس کر دیا، تیرے امان کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو میرے رب کی امان کافی ہے، میں تو تلاوت کرتا رہوں گا، اللہ کے کلام کو پڑھتا رہوں گا، اور مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ مجھے روکنے والے روک نہیں سکتے، مجھے منع کرنے والے منع نہیں کر سکتے۔ اگر تجھے تیری امان کی فکر ہے تو جا میں تیری امان تجھے واپس دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ابن دغنا کی امان کو، اس کے ذمے کو واپس کر دیا، مگر قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو روکا نہیں ہے۔ مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کون روکنے والا ہے؟ آج قرآن سے ہم دور کیوں ہیں؟ آج تلاوت سے ہم دور کیوں ہیں؟ آج اللہ کی مقدس کلام کے ذکر سے دور کیوں ہیں؟ اے مسلمانوں، اگر مسلمان سے کہا جائے آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کا کلام اور اس کو کہا جا رہا ہے ارے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم خود بھی قرآن پڑھیں، ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ خدا را اگر اس پر ہم نے عمل کیا ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی۔ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، میرا نام یہ ہے، فلاں فلاں نام ہے، عبداللہ ہے، شکیل ہے، نذیر ہے، کیا کیا نام اپنے آپ کے مسلمان نام بتاتے ہیں، مگر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ جس رب
سے ہم جس رب کے بندے ہیں اس کی عبادت و بندگی کا، ارے میرے رب کی کتاب ہو، اس کا حکم ہو، اس کے احکامات ہو اور اس کا کلام ہو، اسے دنیا میں کسی بھی جگہ پر جلایا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، مسلمان صرف ویڈیو میں دیکھ لے اور پھر اس کے بعد تس سے مس نہ ہو، اس کے سر پر جھو تک نہ رہیں گے، یہ بتاؤ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ کیا ہمیں یہ دیکھنے کے اگر ہمارے جیب سے 500 کی نوٹ غائب ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر یاد رکھے کھانا اچھا نہیں لگے گا، ملنا اچھا نہیں لگے گا، ارے میری جیب سے رقم چلی گئی ہے، مگر یہاں پر اللہ کی کتاب کو اگر کوئی بے حرمتی کر رہا ہے، کہیں نیدرلینڈ کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، اگر یہاں پر یوروپ کے کسی ملک کے اندر قرآن کو نہ صرف جلایا گیا بلکہ اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اندر سے وائرل کیا گیا، یوٹیوب میں اپلوڈ کیا گیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے ٹس سے مس تک نہیں ہوتا، وہ اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن سے ہمارا گویا کیسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو قرآن تو ایسی کتاب ہے، اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کی تلاوت عبادت، جس کا سننا عبادت، یہ ایسی عظیم کتاب ہو اگر جسے پڑھ لو تو اللہ نیکیاں عطا کر دے، جسے سن لو تو نیکیاں مل جائے۔ آج اس کتاب کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہوگا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا، یعنی ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ میں اس کی فکر تک نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن قرآن نے سوال پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تاکہ قرآن قیامت میں ہمارا شفیع بنے، اور آج اس کی تلاوت سے ہم دور ہیں، آج قرآن پڑھنے سے ہم دور ہیں۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کلام، اگر قرآن کوئی پڑھتا ہے دنیا کے اندر تو یاد رکھیں، ایسا نہ سوچیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو بس پڑھ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت بھی کرائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بخشوائے گا بھی، اللہ کی رضا بھی دلائے گا، جنت بھی دلائے گا۔ یہی قرآن ہے جو قبر کے اندر نور کا سامان بھی مہیا کرائے گا۔ اس قرآن کو پڑھیں تو صحیح، مگر آج ہم ہیں کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی نے اس بات کے راوی ہے، بیان کرتے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے پروردگار، میرے مولا، یہ پڑھنے والا تھا، یہ تلاوت کرنے والا تھا، مولا تبارک و تعالی تو اسے آراستہ فرما دے۔ یاد رکھیں یہ کون کہے گا؟ یہ قرآن کہے گا، اپنے پڑھنے والوں کو کہے گا کہ مولا تو اسے آراستہ فرما دے۔ جب اس طریقے سے قرآن کہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس تالیہ قرآن کے سر پر عزت و شرف کا تاج عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو آج اگر کہیں گلپوشی ہو جائے، اگر چند روپے کے ہار گلے میں پہنا دیا جائے کسی جگہ پر 4 لوگوں کے سامنے، وہ انسان پھولے نہیں سماتا، رہے میری عزت کے 4 لوگوں کے سامنے مجھے ہار پہنایا گیا، حالانکہ اس کی قیمت، اور پھر اسے چند منٹیں چند سیکنڈوں کے اندر پھر اسے اتار دیا جاتا ہے، اسے رکھ دیا جاتا ہے، مگر جو اسے عزت دی جا رہی ہے، جو اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، وہ تعظیم کو نہیں بھولتا۔ ارے تاج نگر کے اندر، مسلم سنگ کے اندر فلاں مقام پر جو ہے مجھے ہار پہنایا گیا، فلاں موقع کی وجہ سے میں نے یہ کارنامہ انجام دیا، تو پھر وہ پھولے نہیں سماتا، لوگ دیکھتے رہے، ہاں یہ فلاں صاحب ہے، اس کی عزت کی گئی۔ یاد رکھو اگر 10-20 لوگوں کے سامنے ہار پہنا دیا جائے تو وہ انسان پھولے نہیں سماتا۔ یاد رکھو قیامت میں جب پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، یہ قرآن کہے گا، اے اللہ یہ تلاوت کرنے والا تھا، تو اسے آراستہ فرما دے۔ اللہ سارے لوگوں کے سامنے عزت و شرف کا تاج عطا فرمائے گا، تو سوچو اس بندے کا عالم کیا ہوگا۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی کہ اللہ اس موقع پر تاج عطا فرمائے؟ اچھا اتنی بات نہیں ہے، بلکہ آگے مزید میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤ، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، اتنے پر بس نہیں، اللہ اسے تاج بھی پہنا دے گا۔ اب اس کے بعد پھر وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو اسے عزت و شرف عطا فرما، اور اسے عزت و شرف عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اسے عزت و
و شرف کا جوڑا پہنائے گا، گویا تاج بھی پہنایا گیا۔ اے تاج نگر والوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو عزت و شرف کا تاج پہنائے گا، پھر عزت و شرف کا جوڑا بھی پہنایا جائے گا۔ جب وہ بندہ عزت و شرف کا تاج پہن کر، عزت و شرف کا جوڑا پہن کر وہاں پر موجود ہوگا، اتنے پر بس نہیں بلکہ وہ قرآن پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار اب تو اس سے راضی ہو جا، اب تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کی رضا مل جائے تو اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب رب کی رضا حاصل ہو گئی پھر فرمایا جائے گا، اے انسان اب تو قرآن پڑھتا جا، اس لیے کہ دنیا میں تو تلاوت کرتا تھا، دنیا میں تو جس کی تلاوت کرتا، دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اس پر عمل کی وجہ سے، اس پر جو ہے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے آج تجھے عزت و شرف کا تاج بھی پہنایا گیا ہے، جوڑا بھی پہنایا گیا ہے، رب کی رضا بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اس سے فرمایا جائے گا اب اس تلاوت کو تو کرتا جا، اس کلام کو پڑھتا جا۔ اور فرمایا گیا وہ جیسے تلاوت کرتا جائے گا، جتنی آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایک درجے کو بلند فرماتا جائے گا، گویا کہ قرآن پڑھتا جائے گا جنت پر چڑھتا جائے گا۔ یاد رکھے جنت ملے گی تو تلاوت کلام کرنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اے مسلمانوں، ہر ایک کی خواہش اور ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں بھی جنتی جوڑا مل جائے، ہمیں بھی رب کی رضا حاصل ہو جائے، ہمیں بھی جنت میں جانا مل جائے۔ اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، جب خواہش بھی ہے تو پھر تلاوت سے دور کیوں؟ جب خواہش ہے تو قرآن پڑھنے سے دور کیوں؟ یاد رکھ لیجئے دنیاوی ڈگریاں دنیا کی حد تک کام آئیں گی، اپنے آپ کی بہت ساری ڈگریاں ہوں گی، بتاؤ دنیا کی حد تک جب تک سانسیں چل رہی ہے یہ ڈگریاں آپ کو کام آ رہی ہے۔ یہ کہنے والا کہ ہاں یہ انجینئر صاحب ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ صاحب ہے، مگر جیسے ہی وہ ساری ڈگریوں کی بھرمار سرٹیفکیٹ رکھنے والا انسان جب اس کی سانسیں رک جائے گی وہ مر جائے گا، کہے گا کہ انجینئر صاحب نہیں کہے گا یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، میت فلاں کی رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی میت رکھی ہوئی۔ گویا کہ اگر وہ انسان دنیا سے چلا گیا کوئی ڈاکٹر صاحب کہنے والا نہیں ہوگا میت کب لائی جا رہی ہے، کب نہلایا جا رہا ہے، وہ یہی تو کہنے والا کہے گا۔ مگر یاد رکھو جب تلاوت کلام کرنے والا ہوگا، اللہ اکبر، یہ دنیا سے جائے گا، تب بھی یاد رکھو ایسا نہیں کہ یہاں پر جو کچھ بھی اس نے پڑھا یا جس نے قرآن کو پڑھایا یاد کیا یا اس پر عمل کیا وہ یوں ہی خالی چلا جائے گا، بلکہ قرآن اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ قبر میں اس کے لیے روشنی کا سامان یہ قرآن بنے گا، قیامت میں اللہ کی رضا بھی دلوائے گا اور جنت بھی دلوائے گا۔ اگر واقعی چاہتے ہو کہ ہم یہاں پر وہ کام کریں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو آؤ قرآن کی طرف، پھر آؤ اللہ کے کلام کی طرف، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ آج سے عزم کر لو، عہد کر لو کہ آج سے ضرور قرآن کو پڑھیں گے، عہد کر لو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ صرف ایسا نہیں کہ ماہ رمضان آئے تو رمضان شریف میں قرآن کو پڑھیں، رمضان شریف جیسے رخصت ہو جائے پھر قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر گھر کی زینت بنا دے، نہیں، بلکہ قرآن کو روزانہ اپنی تلاوت میں معمول بنائے، قرآن کو روزانہ پڑھیں انشاءاللہ العلیم۔ اگر ہم نے روز تلاوت کلام کی ہے، روز قرآن پڑھا تو آپ کے گھر میں برکت بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ العلیم۔ اس لیے خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھائیں، خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ یہ اجتماعات کا منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنا رشتہ جو قرآن سے بڑا کمزور ہو گیا ہے اس کمزور رشتے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، قرآن کو سیکھیں پڑھیں انشاءاللہ العظیم، اس پر عمل کریں گے، یاد رکھ لیجئے پھر کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر بس قرآن سے رشتہ کمزور ہوا، آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر کوئی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر پھر سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اس اللہ کے کلام کی طرف بڑھنا ہوگا، اس کی تلاوت کرنی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو تلاوت کلام کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو ہمارا شفیع بنائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب